ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بابا جی بلند بڑے درود پاک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، اور ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ حجر معنی ہوتا ہے پتھر، شجر معنی ہوتا ہے پیڑ، تحیت معنی ہوتا ہے سلام، تحیت معنی سلام۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، یعنی ہمارے حضور کو پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، اسی لیے جہاں سے خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے، جس پتھر کے سامنے سے اور جس پتھر کا بوسہ لینے کے بعد یا استلام کرنے کے بعد طواف کعبہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے حجر اسود۔ کیا نام ہے اس پتھر کا؟ حجر اسود۔ حجر اسود، حجر مانے ہو گیا پتھر اور اسود مانے کالا۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر، اسی کو فارسی میں کہیں گے تو سنگ اسود۔ سنگ مانے فارسی میں پتھر اور اسود مانے کالا۔ سنگ اسود یا حجر اسود۔ تو حجر اسود کو اسی لیے حجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہے پتھر، مگر آیا کہاں سے؟ وہ جنت سے۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، اور ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ ہمارے حضور کی بارگاہ میں پیڑ بھی حاضر ہوا اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام ہو جن پر پتھر اور پیڑ بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اسی میں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، اور ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ سب کو حجر اسود کے بوسات کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ درس تصوف کی آج شروعات ہو رہی ہے، یعنی آغاز ہو رہا ہے، تو ہم آپ کے سامنے درس تصوف کا مقصد لے کر کے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ آپ کو اس مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ درس تصوف ہے۔ کون سا درس ہے؟ تصوف۔ تا زبر تا، سواد واو زبر سو، تصو، واو فا پیش وف، تصوف۔ کون سا درس ہے یہ؟ درس تصوف۔ درس معنی ہوتا ہے سبق، واضح و نصیحت۔ درس تصوف، تصوف کا بیان، تصوف کے بارے میں واضح نصیحت، یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اس درس کو سن کر کے اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تصوف میں کچھ بزرگان دین مشہور ہوئے، کچھ بزرگان دین تصوف کے امام کہلائے۔
حالانکہ ہر بزرگ تصوف والا ہے، کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو صاحب تصوف نہ ہو، ہر بزرگ تصوف والے ہیں، صوفی ہیں۔ تو اللہ کے جو بھی ولی ہیں وہ سب صوفی ہیں اور صاحب تصوف ہیں، مگر کوئی بزرگ اس لائن میں مشہور ہوا، کوئی اس فن کا امام بنا۔ آپ اور ہم جس کتاب کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ کتاب ہے مکاشفۃ القلوب۔ یہ کون سی کتاب ہمارے سامنے ہے؟ کون سی کتاب ہے یہ؟ مکاشفۃ القلوب۔ اس کتاب کا معنی ہے دلوں کو کھولنے والی کتاب، دلوں کو کھولنے والی کتاب۔ اس کے پڑھنے سے دل کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے دل میں انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کی باتوں پر فی الوقت عمل کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم لوگ اس کو تقریر میں شامل کیے ہوئے ہیں، تقریر اس کا بیان ہوتا ہے۔ حالانکہ سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شافعی مذہب ہے، یعنی یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، مگر سنی ہیں، سنیوں کے شہنشاہ ہیں، چاروں امام ہم اور آپ سب کے آقا و مولا ہیں۔ مسائل میں اختلاف ہے، عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام امام حضور کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام، اور آپ ہر فن میں امام تھے الحمدللہ، مگر تصوف میں آپ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ علماء نے آپ کو تصوف کے فن میں آپ کو امام مانا۔ آپ کی کئی کتابیں ہیں، احیاء العلوم بہت لمبی چوڑی کتاب ہے، یہ تو مختصر ہے، مگر مختصر ہونے کے باوجود یہ بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے، اور ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ مگر امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو آنکھیں بھر آئیں کہ ایسا امام، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی علماء ہوں، سب آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان مالک بنایا، بہترین شان و شوکت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، مگر آپ کی مزار کا حال یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ کی مزار شریف ہے، اور مزار کا حال یہ ہے کہ مزار میں لائٹ تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مزار میں لائٹ تک نہیں ہے آپ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام غزالی اہل بیت سے نہیں تھے۔ عراق میں شیعوں کی گورنمنٹ ہے، یعنی شیعوں کی حکومت ہے، گورنمنٹ اس کی حکومت تو چل رہی ہے امریکہ کی، مگر دیکھ ریکھ دینی کام جو بھی ہیں کس کے ہیں؟ سب شیعوں کے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ وہ آپ اہل بیت نہیں تھے، اس وجہ سے آپ کے مزار کی طرف وہاں کی گورنمنٹ کی کوئی بھی توجہ نہیں۔ اسی طرح ہم بشر حافی کے مزار میں حاضر ہوئے، وہاں بھی یہی حال، حضرت بہلول دانا کے مزار میں وہی حال، حضرت ذوالنون مصری کے ہاں وہی حال، امام احمد بن حنبل جیسا امام ان کے ہاں بھی وہی حال۔ کس کا نام گنائیں؟ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ انبیاء ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے مزارات بھی بالکل، کیوں؟ ان کا فوکس ہے پورا اہل بیت کی طرف۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار میں الحمدللہ حاضری ہوئی، خراج عقیدت پیش کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں، اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کے لیے یہ واقعہ بہت معنی رکھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت، وہ شب معراج، جب رب العالمین کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کہا۔ یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس بزرگ کی روح کو حاضر ہونے کے لیے عرض کیا وہ یہی امام غزالی تھے. سبحان اللہ. ابھی کہاں امام غزالی وہاں؟ ابھی تو حضور کا ظاہری زمانہ ہے نا، رسول پاک. ابھی تو صحابہ کا دور ہے، تقریباً 450 ہجری کے بعد حضرت امام غزالی پیدا ہوئے. ابھی تو دنیا میں آنے کا سوال ہی نہیں آپ کا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام غزالی کی روح کو حضور کے پاس بھیج دیا. امام غزالی کی روح انور حاضر السلام کلام ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا اے غزالی، یہ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کا جواب دو. روح، حضرت موسیٰ علیہ السلام روح سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب امام غزالی سے پوچھا ما اسموں کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی کی روح عرض کرتی ہے اسمی محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد. آپ نے کیا پوچھا امام غزالی سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام کیا ہے؟ یہ تو کہا نہیں کہ تمہارا نام پہ تمہارے ابا کا نام پہ تمہارے دادا کا نام پہ تمہارے پردادا کا نام کیا ہے، یہ تو پوچھا نہیں تھا. کیا پوچھا تھا آپ نے؟ تمہارا نام کیا ہے. مگر آپ نے کیا جواب دیا؟ میرا نام یہ ہے محمد بن محمد بن محمد. اس کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، کوئی شجرہ پوچھا ہے؟ اتنا لمبا نام کیوں بتا رہے ہیں؟ اب حضرت امام غزالی عرض کرتے ہیں اے پیارے کلیم، اجازت ہو تو گزارش کروں، اتنی بات دھیان رکھیے گا، حضور نے روح غزالی کو حاضر ضرور کروایا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. ہر حال میں حضرت امام غزالی کو اور تمام اولیاء کرام کو اور تمام صحابہ کرام کو نبیوں کا ادب فرض ہے. امام غزالی عرض کرتے حضور اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. فرمایا بولو. آپ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. جب فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تیار کیا، پریکٹیکلی تیار کیا تھا نا. آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت امام غزالی عرض کرتے حضور اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ جواب دیا ہی عصای اتوکأ علیہ واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ نے صرف پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ ڈنڈا ہے، میں اس میں تکیہ لگاتا ہوں، کبھی بیٹھتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اسی کو جب اوپر کرتا ہوں تو اسے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی میں سے بہت سے کام کرتا ہوں. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس عصا سے آپ کیا کیا کرتے ہیں. اللہ نے تو صرف پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. جواب تھا یہ عصا، یہ عصا ہے، ختم بات. مگر آپ نے اتنا لمبا جواب دیا، آپ نے اتنا لمبا جواب دیا. سوال مختصر تھا، جواب لمبا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ تھی میں اپنے رب سے ہم کلام تھا، اس لیے جان بوجھ کر میں نے اپنا کلام یعنی اپنی بات، اپنے جواب کو لمبا کر دیا تاکہ میں زیادہ دیر اپنے رب سے باتیں کر سکوں، زیادہ دیر میں اپنے رب سے باتیں کر سکوں، اس لیے میں نے اپنی بات کو لمبا کر دیا. حضرت امام غزالی مچل کر عرض کرتے حضور وہ آپ کی شان تھی. سبحان اللہ، وہ آپ کی شان تھی. آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ آپ کی شان تھی کہ آپ سے اللہ کلام تھا، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا تھا، اس لیے آپ نے خدا سے بات زیادہ دیر تک ہو اس لیے بات کو لمبا کر دیا. حضور مجھے میرے آقا کے صدقے میں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، میں آپ جیسے جلیل القدر نبی سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ، میں خدا کے کلیم سے بات کر رہا ہوں، جس سے رب نے ڈائریکٹ بات کیا، میں اس کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور اس لیے ہم نے بھی اپنا جواب لمبا کر دیا
تاکہ ہم زیادہ دیر اللہ کے کلیم سے بات کر سکیں. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے یہ ہیں صاحب کتاب امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا، باجادت نہیں ہے کہاں پڑھا تھا، مگر کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب سن کر بھی جلال آ گیا. آپ کی فطرت پہ جلال تھا نا، تو آپ کا عصا شریف اٹھا، آپ کا ہاتھ اٹھا حضرت امام غزالی پر گرنے کے لیے جلال میں. تو روح غزالی دامن مصطفیٰ میں آ کر چھپ گئی. سبحان اللہ. روح غزالی دامن مصطفیٰ میں آ کر چھپ گئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے غزالی سامنے آؤ، یہ نبی کا ہاتھ ہے، اٹھا ہے تو گرے گا ضرور. سبحان اللہ. تو سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک جب دامن مصطفیٰ میں چھپ گئی تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے غزالی یہ نبی کا ہاتھ ہے، بلا وجہ نہیں اٹھا. تو روح غزالی پھر سامنے آئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست نبوت ان کے پشت میں رکھا. بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام غزالی جب پیدا ہوئے تو آپ کی پشت مبارک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک تھا. تو یہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اور بہت سے ولی ہیں مگر مشہور نہیں ہیں. بہت سے ولی ہیں مشہور ہیں مگر کوئی کتابیں نہیں ہیں. مگر الحمدللہ سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بزرگ ہیں کہ جو معروف و مشہور بھی ہیں، اور آپ نے کتابیں بھی لکھی، اور آپ کی کتاب کو اللہ نے مقبولیت بھی عطا فرمائی. تو یہ بالکل آسان لب و لہجے میں ہے مکاشفۃ القلوب. درس کے لیے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اسی سے درس آگے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو امام غزالی و دیگر بزرگان دین کا فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. بغداد شریف میں مدار شریف ہے، جو بغداد پہنچ گیا سمجھو سب جگہ پہنچ گیا. بارگاہ غوث میں جس کی حاضری ہو گئی سمجھو سب جگہ پہنچ گیا. وہاں امام اعظم بھی ملیں گے نا، امام اعظم ملیں گے، امام احمد بن حنبل ملیں گے، معروف کرخی ملیں گے، امام موسیٰ کاظم ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس بزرگوں کے فیوز و برکات عطا فرمائے. تو سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب مبارک ہم اور آپ کے سامنے ہے. موضوع ہے تصوف. تصوف کا معنی یہ ہے کہ دل کو تمام دنیاوی خیالات سے الگ کر کے خدا کی یاد میں لگانا، یہ تصوف کا معنی ہے. یعنی دنیا داری چھوڑ کر صرف کیا کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی یاد میں لگ جانا، یہ ہے تصوف. تصوف کی تعریف اپنے اپنے اعتبار سے بزرگان دین نے بیان فرمائی. کسی نے کہا عمل میں خلوص پیدا کرنا یہ تصوف ہے، یعنی ریاکاری، مکاری، دکھاوا، جھوٹ فریب سے اپنے دل کو، اپنے آپ کو بچانا، خلوص کے ساتھ عبادت کرنا اور ہر کام کرنا خدا کی رضا کے لیے، یہی تصوف ہے. کسی بزرگ نے یہ تعریف کی کہ تصوف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مکمل عمل کرنے کا نام ہے. کسی نے یہ تعریف کی کہ تصوف نام ہے لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور خدا کی عبادت میں ہر وقت لگا رہنا. کسی نے یہ تعریف کی جو سب سے جامع تعریف، جامع مطلب ہمارے اعتبار سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا اس کو بجا لانا، اور جن کاموں سے ہمیں روکا اس سے ہمیں رک جانا، یہ تصوف ہے. بہت سی تعریف علماء کرام نے کی ہے. اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں کی جگہ میں جانے سے بچانا، یہ سب تصوف کے معنی میں آتے ہیں. سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام بزرگان دین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اخلاق رسول کا نمونہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا، برائیوں سے روکنا اور رکنا، یہ ان کی زندگی میں شامل ہے. ریاکاری سے ان کے دل پاک، دکھاوے سے ان کے دل پاک، لا یعنی باتوں سے وہ کوسوں دور، لوگوں سے دور بھاگتے اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے. اس معنی کر کے ہر ولی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ صوفی ہے. اب آپ دیکھیے اس معنی کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں
تو جنہیں صوفیت کی لسٹ میں لوگ شامل نہیں کرتے، جنہیں علماء کہتے ہیں لوگ، جیسے اعلیٰ حضرت کو لوگ صوفی نہیں مانتے بلکہ ایک عالم مانتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے صوفی صاحب بھی ہیں۔ لایانی باتوں سے دور تھے کہ نہیں، اخلاق اچھا تھا کہ نہیں، خدا نے جو حکم دیا اس پر عمل پیرا تھے یا نہیں، گناہوں سے بچتے تھے یا نہیں، خلوص و للہیت سب کام میں تھا یا نہیں۔ جتنی بھی تعریف اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگان دین کی ہے، آپ ان تمام تعریف کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات میں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ اہل اللہ میں کوئی کسی فن میں مشہور ہوا، کوئی کسی فن میں مشہور ہوا، کوئی کسی فن میں مشہور ہوا۔ اعلیٰ حضرت ایسے دور میں پیدا ہوئے جب دور بد مذہبوں کا تھا، اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا، اور سنیوں میں جو بدعمالیاں پھیلی تھی اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا۔ تو دنیا نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑے عالم صاحب تھے، بس صوفیوں کے بیچ میں اگر اعلیٰ حضرت کا نام لے دیا جاتا، آج کے دور کے یہ الٹے سیدھے صوفی کی بات کر رہا ہوں میں، ہے نا، اگر ان کا نام اعلیٰ حضرت کا لے دیا جائے تو ان کو یہ کیا کر دیا، وہ صوفی تھے۔ حالانکہ عالم جو ہوتا ہے وہ بھی مکمل صوفی ہوتا ہے۔ ایک آسان سی مثال آپ کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی تھے یا نہیں؟ اعلیٰ سرکار غریب نواز بھی صوفی ہیں، حضور غوث اعظم بھی صوفی ہیں۔ حضور غوث اعظم سے بڑا صوفی کون ہوگا بھائی؟ سرکار غوث اعظم صوفی تھے کہ نہیں؟ ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے رہے۔ لوگوں نے جو سوچا کہ صوفی مطلب جنگل میں بیٹھ جائے، صوفی مطلب کالا گورا نیلا پیلا پیلا آدھا ادھورا جو بھی بات کرو ان کے سامنے انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، اللہ اللہ بس کرتا رہے، جائز اللہ اللہ، ناجائز پھر بھی اللہ اللہ، زنا ہو رہا ہو ہم کو کوئی مطلب نہیں، چوری چماری چل رہی ہو ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بالکل زبان بند رکھے، کسی کو کچھ نہ بولے، کوئی غلط کرے یا صحیح، وہی صوفی سمجھتے ہیں، حالانکہ صوفیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی تھے، آپ ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے، مدرسے میں بیٹھ کر آپ باقاعدے حفظ و قرات اور عالم فاضل محدث مفتی بناتے لوگوں کو، ضرورت پڑنے پر آپ مناظرے کے لیے میدان میں تشریف لے آتے، ضرورت پڑ گئی آپ نے باقاعدے مجاہدوں کی ٹیم تیار کی، جو مجاہد جنگ کے لیے جایا کرتے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے ان کی مدد فرمایا کرتے۔ اور معلوم ہوا کہ آپ لوگ ذہن میں اس بات کو رکھیں، یہ جو کہا جا رہا نا لمبے بال صوفی جی، 15 ٹو انگوٹھی صوفی جی، لٹیں لمبی صوفی جی، چڑا کڑا چوڑا جتنا ہے سب پہنے صوفی جی، اور جو شریعت کی بات کرے وہ مولانا، جو وہابیوں کو رگے دے وہ مولانا، جو سب کو بلائے وہ صوفی جی۔ یہ صوفیت کا معنی اور مطلب اور مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کام کرتے، دین کے لیے جہاد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے، ان کا آپ انتظام بھی کرتے، ان کو ٹریننگ بھی دیتے، اور دوسری طرف علماء فضلہ کی ٹیم بھی تیار کرتے۔ اور آگے اور اوپر چلے جائیے، بالکل لاسٹ میں چلے جائیے، سمجھ لیجئے رسول پاک علیہ السلام کے خلیفہ اول سرکار ابو بکر صدیق، صحابہ کہتے تھے کہ یہ تو لگتا بولتے ہیں، بولنا ہی نہیں جانتے، صدیق اکبر بس خاموش، بس خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضور کا حکم چل رہا ہے، حضور جو چاہتے ہیں حکم دے رہے ہیں، سب اس پر عمل کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہیں۔ مگر جب حضرت ابو بکر صدیق خود مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ خود میدان جہاد میں جھنڈا لے کر کے آگے بڑھے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو آپ نے مارا، نبوت کا اعلان کرنے والوں کو آپ نے رگیدا، اول فول بال بکنے والے ادھر ادھر سے جتنے جھنڈو بام تھے جو اٹھ رہے تھے سب کو طبیعت سے رگڑا آپ نے، لوگ دیکھ کر کے رہ گئے یہ ابو بکر صدیق ہے، ایسا لگتا تھا کہ کچھ جانتا ہی نہیں بولنا یہ۔ مگر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب آپ نے باغ ڈور سنبھالی تو آپ صوفی اعظم کے ساتھ مجاہد اعظم بھی نظر آئے، سردار اعظم بھی آپ نظر آئے۔ الحمدللہ امام سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کام کیا۔ معلوم ہوا صوفی وہ ہے جو
جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کر، حق کو حق باطل کو باطل، اس راستے میں چاہے گردن جاتی ہے تو چلی جائے۔ میرے آقا امام حسین صوفی صاحب نہیں تھے، بولیے، امام حسن حسین صوفی نہیں تھے، یہ سب صوفی تھے، مگر تاریخ نے دکھا دیا کہ صوفی ایسا بھی ہوتا ہے۔ مگر اب کیا ہے، آتا جاتا کچھ ہے نہیں ہے، بغیر پیسے کے بال بڑھ رہے ہیں، بڑھا لو، چوڑا پہن لو، جتنا تام جام اور جو کر دکھ رہو گے اتنی بڑا آدمی صوفی سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو ہم کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ سب شیطان کی کٹ پتلیاں ہیں، شیطان تو باقاعدہ ڈنلپ کے گدے میں آرام کر رہا ہے، ان کو خلیفہ بنا دیا اپنا۔ یہ بغیر علم کے جتنے صوفی بنے ہوئے ہیں یہ سب اس کے شیطان کے خلیفہ ہیں، خلفائے ابلیس ہے یہ، اور یہ اس کی مشر کا کام کر رہے ہیں۔ جو کام اس کو کرنا تھا ان لوگوں کو ذمہ داری دے دی ہے۔ آج کے صوفیوں کا طریقہ یہ ہے، آپ ان کی مجلس میں گئے، نمبر 1 پر علماء کی برائی، ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ علماء سے دور ہو جائیں، شریعت کے مسائل سے بالکل آپ کو آزاد۔ حالانکہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شریعت نہ جانے وہ صوفی بننے کا قابل ہے ہی نہیں، بلکہ جو جتنا بڑا صوفی اسے اتنے ہی زیادہ شریعت کے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحیح طریقے سے صوفی کی تعریف یہی ہے جو عالم بھی ہو اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ الحمدللہ ہمارے آقا سرکار اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند برہان ملت تاج شریعت، یہ دیگر اولیاء کرام جو سب گزرے ہیں، یہ عالم ربانی بھی تھے اور صوفی بھی تھے باقاعدہ۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، خدا کے دین میں لگایا، لوگوں کی ساری زندگی اصلاح کی، لوگوں کو غلط باتوں سے روکا، علم کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے نقش قدم پر ہم اور آپ کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ نے اس کی تعریف بیان فرمائی کہ صوفی میں کتنے حرف ہیں، گن کے بتاؤ آپ لوگ، گنو سب کو ہی ہونا نا بھائی، جلدی سے گنیے، آواز دیجیے، کوئی بھی 3 ہیں، چلیے اور کوئی بتائے ذرا، 4 والے بتائیں۔ پہلا پہلے سواد، واو، فا، یا، کتنے ہو گئے؟ 4، 3 نہیں، کتنے ہیں؟ 4۔ اب دیکھیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ ایک بزرگ نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، صوفی میں 4 حرف ہیں۔ سواد سے مراد صوفی کا صبر ہے، یعنی جو صوفی ہوگا وہ صاحب صبر ہوگا، صاحب صبر۔ دشمن دین کا کام کرنے کے معاملے میں کتنا بھی الٹا سیدھا بولے وہ صبر سے کام لے گا۔ سواد سے مراد ہے صوفی کا صبر، اور دوسرا سواد سے صبر اور سواد سے صادق، صدق یعنی صوفی جو ہوگا وہ سچا ہوگا، ہر چیز میں سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، اور صفا یعنی اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہوگا، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اور واو، سواد کے بعد آیا، واو سے مراد ہے وجد، یعنی اس کے اندر جو ہوگا وجدانی کیفیت، اللہ اس کے رسول کا ذکر سنے تو دل بالکل اس کا جھوم جائے، جیسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، مستی کے عالم میں گزریے، جھومتے ہوئے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واو سے مراد ہے وجد، اور دوسرا ایک اور اس کا معنی ہے ود یعنی محبت، جیسے مودت بھی آتا ہے، اور واو سے مراد بھی ہے وفا، صوفی جو ہے اللہ اس کے رسول کا بہت ہی بڑا وفادار ہوگا۔ اور فا سے مراد ہے فقد، یعنی اپنے آپ کو دنیا سے کھو دینا، دنیا میں رہنا مگر دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھنا، دنیا سے اپنے آپ کو بالکل یوں سمجھو کہ کچھ جانتے ہی نہیں دنیا میں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بتایا کہ فقر، اس کے اندر جو ہوگا فقر ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، جو ملا سو کھایا پیا، کسی سے کبھی کوئی ہاتھ پھیلانے والا کام نہیں۔ اور فنا، یاد الہی میں وہ ہوگا فنا۔ تو صوفی کے اندر اگر یہ سب چیزیں ہیں تو حقیقت میں وہی صوفی ہوگا، ان میں سے ایک چیز بھی اگر اس کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے ان صوفیاء کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
کہ خلوت و جلوت میں رب تعالیٰ سے ڈرنا یہ صوفی کا اصول ہے۔ صوفی جو ہوگا اس کے لیے یہ ہوگا کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، یعنی اکیلے میں ہو چاہے بھیڑ میں ہو، ہر حال میں وہ بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں وہ کسی کے سامنے ہاتھ، کسی بھی حالت میں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اقوال اور افعال اور احوال میں، یعنی جو بول رہا ہو، جو اس کی حالت ہو، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ بول تو رہے ہم حضور کی سنت پر اور خود ہمارا عمل سنت کے خلاف ہو، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اور قلیل دے اللہ اسے یا کثیر، یعنی اسے اللہ فقیر بنائے چاہے اسے مالدار بنائے، ہر حال میں وہ اپنے رب کے رضا پر راضی رہے۔ اور فرماتے ہیں خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، بندوں کی طرف نہیں بلکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اب آپ بتائیے جن کے اندر یہ صفت ہوں گی وہی کہلائے گا صوفی۔ ان میں سے آپ تلاشیے کہ آپ کے اندر ہے کوئی صفت، ہمارے اندر ہے کوئی صفت نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اور ہم صوفی کہتے بھی نہیں ہیں اپنے آپ کو صوفی ہم، کیونکہ حق بات بولنا، برائیوں سے بچانا ایک الگ چیز ہے، مگر صوفیاء کرام کی اور جو صفتیں ہیں وہ ہم لوگوں کے اندر ابھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفتوں کو اپنانے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خاص بات یہ، جو آدمی بھی آپ کو عالم سے متنفر کرے، یعنی نفرت پیدا کروائے، اعلیٰ حضرت سے دور کروائے، شریعت کی باتوں کو ہلکا بتائے، ہرگز آپ اس کی مجلس میں کبھی نہ بیٹھیں، ورنہ دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو علماء سے قریب رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جب علماء سے آپ قریب رہیں گے تو علماء آپ کو یہی سب تو بتائیں گے نا کہ بھائی صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، خلوص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف رجوع کرو، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ یہی سب چیز بتائیں گے۔ جس نے اس باتوں پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صوفیوں کی جماعت پہ کھڑا کر دے گا۔ اب یہ بالکل ابتدا کی ایک بات اس سے سن لیں اور اپنے درس کو اپن پورا کریں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ یہ پہلا انہوں نے سرکار امام غزالی نے اس کی جو شروعات کی ہے، خوف و خشیت یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتہ پیدا فرمایا ہے اس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب ہے۔ مشرق کدھر ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ مغرب کدھر ہے؟ جہاں سورج، ایک پر اس کا مشرق میں اور ایک پر اس کا مغرب میں ہے۔ مشرق اور مغرب میں ان کا ایک ایک پر ہے، اور فرمایا کہ سر اس کا عرش کے نیچے ہے، پاؤں اس کے تحت الثری میں ہے۔ کتنا بڑا فرشتہ ہو گیا! سر آسماں اس کے عرش کے نیچے، پاؤں زمین کا سب سے نچلا جو حصہ جس کو اپن پاتال کہتے ہیں ہندی میں، تحت الثری کہتے ہیں، وہاں ہے، اور ایک پر مشرق اور ایک پر مطلب دنیا کو گھیر لیا نا اس نے، سمجھ لیجئے۔ اور فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں، یعنی اس کا ایک حصہ ادھر ایک ادھر، اور اس کے پر کتنے ہیں؟ دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا، وہ ہندو ہو یا مسلمان، چرند ہو پرند ہو کچھ بھی ہو، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی اتنے اس کے پر ہیں، مطلب گننے سے بالا تر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر یعنی رسول پاک پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں گوتا لگائے، یعنی ڈوبے، اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر اپنے پروں کو وہ جھاڑ دیتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک اور آگے تک، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، جنات بھی اس میں شامل ہیں، انسان بھی ہے، چرند پرند بھی ہیں، حیوانات، ساری مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ نے اسے پر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدھ ارب تو ہوں گے نا،
نہیں ہوں گے، خراب ایک خراب ہوں گے، ہے نا، بس، ہے نا، یہی تو غلطی ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام سے ابھی تک ایک ہی خراب آدمی پیدا ہوا ہے، اور فرشتوں کی تعداد تو بے حد و بے شمار ہے، جنات اور زیادہ ہیں، تو معلوم ہوا کہ جس کو کوئی گن نہیں سکتا، اللہ نے اتنے پر اس کو عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھا آپ نے رسول پاک پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود آپ نے پڑھ دیا۔ اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا، وہ عرش کے نیچے نور کی جو نہر ہے اس میں غوطہ لگایا، ڈوبا، نکلا، اور نکلنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس نے پروں کو اپنے پھڑپھڑا دیا، جھاڑ دیا۔ اب بتائیے اس سے کتنے قطرے بنیں گے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب باہر نکل کر وہ پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ قیامت تک کے لیے درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ قیامت تک بے حد و بے شمار اللہ نے فرشتے پیدا فرما دیے، اور وہ فرشتے قیامت تک درود پڑھنے کے والے کے لیے کیا کریں گے؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عقل مند کہتے ہیں جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، زیادہ کھانے میں ہے؟ کم کھانے میں۔ اور روح کی بقا، روح کی مضبوطی گناہ کم کرنے میں ہے۔ جتنا کم بندہ گنہگار ہوگا اس کی روح اتنی دمدار ہوتی ہے۔ اپنے پاس روح ہے، روحانیت نہیں ہے، کیونکہ گناہ ہی گناہ ہے اپنے پاس، اور اہل اللہ کے پاس روح بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، اس لیے وہ قبر میں لیٹ کر بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور فرمایا ایمان کی سلامتی رسول پاک پر درود و سلام میں ہے۔ سبحان اللہ، اس کو یاد رکھیے گا۔ کیا؟ جسم کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی کم گناہ کرنے میں، اور ایمان کی سلامتی رسول پاک پر درود و سلام بھیجنے میں۔ الحمدللہ۔ ابھی ہم نے کہا تھا نا، یہ ایسی کتاب ہے، پڑھو گے یا سنو گے تو اس پر عمل کرنے کا ضرور من کرے گا۔ کہا تھا نا بھی، یہ دلوں کو کھولنے والی کتاب ہے، دلوں میں گھسنے والی کتاب ہے یہ۔ الحمدللہ بھی جو بات آپ کو بتائیے درود پاک کی فضیلت سن کر درود پڑھنے کا من کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ تین باتیں آخر میں جو بتائیں، اس کو سن کر آپ کو اپنے روح کو مضبوط بنانا، اور اپنے جسم کو فٹ رکھنا، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب کتاب، اور بالخصوص حضور غوث اعظم و غریب نواز و مدار پاک، مخدوم پاک، صابر پاک، وارث پاک و جملہ اولیاء کاملین، بالخصوص اعلیٰ حضرت مولا، ان سب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو اسی طرح دھیرے دھیرے درس چلے گا، ابھی تو شروعات ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کو درس قرآن اور درس تصوف ان تمام مجلسوں میں حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔